یہ تو میرا فرض ہے، میں میرے کام سے ہی کام رکھ رہا ہوں، میرا فرض ہے کہ میں آپ تک دعوت پہنچاؤں. اور اگر آپ دعوت نہیں پہنچائیں گے، آخرت کے دن پہ یہ غیر مسلم یا آپ کا گریبان پکڑیں گے، کہیں گے کہ اللہ نے ان کو تو ہدایت دی، ان نے لیکن ہم تک دعوت نہیں پہنچائی. اس وقت آپ کیا جواب دیں گے؟ اگر آپ کا پڑوسی مشرک ہے اور آپ نے اپنے پڑوسی تک دعوت نہیں پہنچائی اور اس کا انتقال ہو جائے گا، آخرت میں اللہ ان سے پوچھے گا کہ آپ نے اسلام کیوں نہیں قبول کرا، تو ان کو بھیجیں گے جہنم میں. آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے اپنے پڑوسی کو دعوت دی کہ نہیں، اور اگر آپ کہیں گے نہیں تو آپ بھی اس کو فالو کریں گے. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ غیر مسلمان تک اسلام کی دعوت پہنچائے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ العصر میں، سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 سے 3، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں وقت کی، والعصر، عصر کی قسم کھاتے ہیں کہ آدمی خسارے میں ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، صرف وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو لوگ 4 چیز پہ عمل کرتے ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، جس کے پاس ایمان ہے، وعمل الصالحات، جو اچھے اعمال کرتا ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جو لوگ حق کی طرف بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اور جو لوگوں کو صبر کی طرف بلاتے ہیں. اگر کوئی بھی انسان کو جنت جانا ہے، اس کو نجات پانے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہے: ایمان، عمل صالحات، وتواصوا بالحق، دعوت دینا، اور وتواصوا بالصبر، لوگوں کو صبر کی طرف بلانا. اگر ان 4 چیزوں میں سے ایک بھی چیز مسنگ ہے، ایک بھی چیز کے اوپر عمل آپ نہیں کریں گے، تو عام طور پہ سورہ العصر کے حساب سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے. صرف دعوت دینا کافی نہیں، آپ کے پاس ایمان ہونا چاہیے، عمل صالحات ہونا چاہیے، دعوت بھی دینا چاہیے، اور لوگوں کو صبر کی طرف بلانا چاہیے. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج پہ گئے ہیں، لیکن دعوت نہیں کریں گے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے. 4 چیز ضروری ہے: ایمان، عمل صالحات، دعوت دینا، اور لوگوں کو صبر کی طرف بلانا. عام طور پہ اگر ان 4 میں سے ایک بھی چیز پہ آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے اور پھر جنت میں ڈالنا چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں، اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا. کیونکہ جس انسان نے شرک کیا اس نے سب سے بڑا گناہ کیا. تو اگر اللہ چاہے، آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے اور پھر جنت میں ڈالنا چاہتا ہے تو اللہ کے اختیار میں. لیکن سورہ العصر کے حساب سے اگر آپ نے ان 4 چیزوں میں سے ایک بھی چیز پہ عمل نہیں کیا تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل بالتی احسن. آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ اور حسنت کے ساتھ، اور لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے آپ بات کیجیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 104 میں، کہ آپ لوگوں میں سے، آپ کی امت میں سے ایک ایسا گروہ پیدا ہونا چاہیے جو فل ٹائم دائی ہے، جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، اور یہ لوگ ہیں جو جنت میں اچھا مقام پائیں گے. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کر رہے جس طریقے سے ہمارے پاس فل ٹائم ڈاکٹرز ہے، فل ٹائم انجینئرز ہے، فل ٹائم لائرز ہے، فل ٹائم ایڈوکیٹس ہے، کتنے فل ٹائم داعیز ہیں ہمارے پاس، کتنے دعات ہے، کتنے لوگ اپنی ساری زندگی وقف کیے ہیں اللہ کے راہ میں، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے. تو اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے فل ٹائم داعیز کا.
پارٹ ٹائم دائی بننا ہر مسلمان کا فرض ہے. پارٹ ٹائم دائی مطلب آپ کو غیر مسلمان کو دعوت دینا فرض ہے, تھوڑا بہت دعوت دینا فرض ہے, لیکن یہاں ذکر ہو رہا ہے فل ٹائم دائیز کا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فل ٹائم دائیز جنت میں ایک اونچا مقام پائیں گے. میں تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں, اس کے پہلے چند قرآن کی آیت پیش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں 3 جگہ, سورہ صف میں سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 میں, سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33 میں, اور سورہ فتح میں سورہ نمبر 48 ورس نمبر 28 میں, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دین الحق کے ساتھ, تاکہ وہ سارے دینوں سارے مذاہب پہ غالب ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی, کہ ہم نے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دین الحق کے ساتھ تاکہ وہ سارے مذاہب پہ غالب ہو. Islam is destined to supersede them all the isms, whether it be Christianism, Hinduism, Judaism, Buddhism, secularism, atheism. Islam is destined to supersede all. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دین الحق دین الاسلام کو سارے دوسرے مذاہب پہ غالب کریں گے, چاہے وہ ہندوازم ہو, کرسچینزم ہو, بدھزم ہو, جوڈائزم ہو, سیکولرزم ہو, ایتھیزم ہو, کمیونزم ہو, سارے مذاہب پہ غالب ہوں گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَوْ قَرِحَ الْمُشْرِكُونَ, کتنا بھی مشرک نہیں چاہیں گے تو. 2 جگہ, اور یہ جگہ اللہ تعالیٰ کہتے وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا, اور کافی ہے اللہ شہادت کے لیے. میں تقریر کا ختم کروں گا قرآن مجید کے آیت سے, سورہ فصلت کے سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کون شخص سب سے بہتر ہے؟ وہ شخص ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے, اچھے اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.